سائنس جہاں سے اپنی ریسرچ ختم کر دیتی ہے، مذہب وہیں سے اپنا درس شروع کرتا ہے۔ سائنس صرف عالم محسوسات کے چند واقعات کو پیش کر کے اپنی ہتھیار ڈال دیتی ہے۔ مذہب انسان کا یہیں سے ہاتھ پکڑتا ہے اور غیب کے سارے اسرار کو اس کے سامنے بے نقاب کرتا چلا جاتا ہے۔ سائنس کچھ نہیں بتا سکتی کہ دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی۔ مذہب آتا ہے اور اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیتا ہے۔ انسان مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے اور اس پر کیا بیتتی ہے، سائنس اس کے جواب سے عاجز ہے، اور مذہب اس کی تفصیل پیش کرتا ہے۔ دنیا کا آخری انجام کیا ہوگا؟ سائنس حیران ہے کہ اس کا جواب کیا دے۔ مذہب آتا ہے اور اس حیرت کو مٹا دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آسمان اور زمین کی چیزیں مل کر انسان کی ضرورتیں پوری کرتی ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بولتی نہیں، مگر انسان بولتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تو اسے کیسے معلوم ہوا کہ فلاں چیز کا نام سورج ہے، چاند، زمین، پانی، آگ، درخت؟ مذہب کے مطابق اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے اپنے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو ان سب چیزوں کے نام سکھائے اور پھر ان کا استعمال بتایا۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے، یہی معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ مرے، مگر اس کے بغیر چارہ بھی نہیں۔ یہ دور بہت انوینشنز کا ہے، مگر پھر بھی سب یہی کہتے ہیں کہ مرنا تو سب کو ہے۔ سب چاہتے ہیں کہ زندہ رہیں، سب کی کوشش ہے کہ وہ زندہ رہیں، لیکن موت سے کسی کو فرار نہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ عقل یہی کہتی ہے کہ موت و حیات کسی ایسے کے قبضے میں ہے جو مر نہیں سکتا بلکہ زندہ ہے، زندہ تھا اور زندہ رہے گا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ان پر اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی، اس کا نام قرآن ہے۔ اس میں لکھا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ اپنی ہر چاہی ہوئی شے پر قادر ہے۔ خالق الموت والحیات، اس نے ہی موت کو پیدا کیا اور اس نے ہی زندگی بخشی۔ خدا نظر نہیں آتا، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، مگر ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے اور یقین ہے کہ وہ ضرور موجود ہے۔ اس کی قدرت سے، اس کی طاقت سے اور کائنات کے منظم نظام سے ہم اسے پہچانتے ہیں۔ اس کی شکل و صورت ہمیں معلوم نہیں، یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کب سے ہے، لیکن ہمیں اس کے ہونے پر مکمل ایمان اور یقین ہے۔ اسی طرح روح کی صحیح حقیقت سے ہم اگر پوری طرح واقفیت حاصل نہ بھی کر سکیں اور اس کی ابتدا اور انتہا ہماری نظروں سے اوجھل بھی رہے، تب بھی ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک چھپی ہوئی طاقت اور قوت ہے جو ذی شعور ہے۔ ہمارے جسم کی چھوٹی سی کائنات اس کے کنٹرول میں ہے، وہ بدن کے محافظ اور بے شمار قوتوں کا خزانہ ہے۔ جب انسان کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو ارادہ روح کرتی ہے، بدن کو حرکت کا حکم دیتی ہے۔ روح باقی ہے، جسم فانی ہے۔ جسم کی بقا روح سے ہے، اگر روح نہ ہو تو جسم بیکار ہے، نہ اس میں حرکت ہوگی نہ گروتھ۔ روح جسم پر حاکم ہے۔ روح کامل جو انسان کامل میں ہوتی ہے، وہ خدا تعالیٰ کی صفات اور ذات کا مظہر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے جمال اور جلال کا آئینہ ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے روح میرے اللہ کے امر سے ہے اور تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ پھر فرمایا الا لہ الخلق والامر، خبردار عالم خلق اور عالم امر دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ عالم خلق کی حدود کا احاطہ عرش تک ہے اور عالم امر اس سے اوپر ہے، جس میں تمام ارواح کی تخلیق کی گئی ہے۔ روح عالم امر اور غیب کی چیز ہے، یہ اپنی اصل کی طرف جانے کے لیے بیقرار رہتی ہے۔ اگر یہ روح کسی ملکوتی شخص سے میل جول پیدا کر لے تو یہ روحانی شخصیت بن جاتی ہے اور روحانی قوتوں کا اظہار کرتی ہے۔ انسانی روح تنہائی میں ریاضت اور عبادت کے ذریعے بشری علائق سے آزاد ہو کر اپنے اصل عالم کے قریب ہو جاتی ہے اور پھر عالم ملکوت اور لاہوت کی منازل کو طے کرتی ہوئی غیب الغیوب اور روح الارواح تک جا پہنچتی ہے اور پھر اپنے آپ کو ذات واجب الوجود میں فنا کر دیتی ہے۔ اس طریقے سے اسے باطنی فتح حاصل ہوتی ہے۔
اس طرح اپنی ظاہری ذات کی فنا کے بعد بقا کی صورت میں اس مرتبہ پر پہنچ جاتی ہے جس کا حدیث قدسی میں ذکر ہے، جب میرا بندہ نوافل یعنی وہ امور جو اس پر فرض نہیں ہیں، نوافل کی ادائیگی کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جسے وہ چلتا ہے۔ جنہوں نے ریاضت اور عبادت سے حجابات نفسانی کو دور کر لیا اور ان پر عالم ملکوت ظاہر ہو چکا ہو، وہ نیند کی کیفیت میں، خواب کے ذریعے یا پھر عالم بیداری کی حالت میں بھی مختلف اولیاء اللہ، انبیاء کرام، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر کے فیض حاصل کرتے ہیں۔ اس کے لیے صوفیہ کرام ابتدا میں تصور اس میں اللہ ذات کی ایکسرسائز کراتے ہیں، جس سے قلب اور روح میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے۔ اس نوری رشتے کا تعلق خالق کائنات واجب الوجود رب کریم کے ساتھ ہے۔ اس لیے جب صاحب تصور کی توجہ، سوچ، تفکر اور تصور نقش اس میں اللہ ذات پر جمع ہو جائے تو ایک دم عالم ناسوت سے پرواز کر کے برق براق کی طرح عالم ملکوت، جبروت اور لاہوت میں جا پہنچتا ہے۔ جو شخص عالم باطنی کی منازل کو طے کر چکا ہو اور عالم ارواح کی سیر کرنے کی قوت رکھتا ہو، وہی ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ وہ باطن میں ایسی نورانی مجالس میں حاضر ہوتا ہے اور کئی صاحب مرتبہ ارواح سے ملاقات کرتا ہے، جس سے اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، جس سے وہ تمام دنیا کو روشن اور منور دیکھتا ہے۔ باطن میں ایک صاحب مرتبہ روح سے ملنے سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اسے باطن سے واقفیت رکھنے والا شخص ہی بتا سکتا ہے کہ اس میں کیا کیا لطف و سرور پیدا ہوتے ہیں، جن میں وہ کئی دن تک مسرور اور مخمور رہتا ہے۔ ارواح طیبہ اور ملائکہ کی تجلی سفید اور نور روشن ہوتا ہے، اور یہ تجلیات اوپر سے یا دائیں طرف سے ہوتی ہیں۔ بھینی بھینی خوشبو آنے لگتی ہے۔ حاضری کے وقت عبادت، ذکر و فکر، تلاوت اور نماز میں لذت اور فرحت آنے لگتی ہے۔ رقت طاری ہو جاتی ہے، وجود بھاری اور ثقیل ہو جاتا ہے، اور اس ثقیل پن میں بھی ایک سرور پیدا ہو جاتا ہے۔ جس شخص کی چشم باطنی روشن ہو جائے، اس کو کائنات میں ہر جگہ نور ہی نور دکھائی دیتا ہے۔ پتوں میں، پہاڑوں پہ، دیواروں پہ، مطلب ہر جگہ اسے اسم اللہ دکھائی دیتا ہے، اور ہر آواز میں ذکر الہی سنائی دیتا ہے۔ کائنات کی ہر شے ذکر الہی میں مصروف ہے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ، پتوں کی کھڑکھڑاہٹ اور ہوا کی سنسناہٹ سب ذکر الہی میں مست و مخمور ہیں۔